تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آپ کا آستانہ دلی کے مہرولی علاقے میں مرکزی عقیدت ہے۔ یہاں سے ساری دنیا میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ ہر مذہب، قوم اور علاقے کے لوگ یہاں آ کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ عقیدت اور محبت کے مختلف رنگ یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی عیسوی کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ بھارت میں جن بزرگوں کے ذریعے چشتی سلسلے کی اشاعت ہوئی، ان میں سب سے نمایاں نام حضرت بختیار کاکی کا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وسط ایشیا کے شہر اوش کے رہنے والے تھے۔ ان کے والدین کا اسی شہر سے تعلق تھا اور یہیں آپ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی یہیں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی کی رسم ہوئی اور اسی وقت سے آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ کے پہلے استاد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری تھے، جن کی قبر آج بھی آپ کے مزار کے احاطے میں موجود ہے۔ بسم اللہ خوانی کی رسم کے وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی موجود تھے، جن کی ولایت کا شہرہ اوش کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ 5 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل ہوئے اور ابتدائی تعلیم مولانا ابو حفص کی نگرانی میں پائی۔ حضرت بختیار کاکی نے ظاہری علوم کی تکمیل اوش کے مدرسے سے کی۔ اپنے دور میں رائج تمام علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کو روحانی علوم میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کے لیے استاد کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسی دوران ایران کے اصفہان علاقے میں آپ کی ملاقات خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی اور آپ نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ آپ اپنے مرشد کے ساتھ ایک لمبی مدت تک رہے۔ اس دوران ریاضت و مجاہدے کیے اور دنیا کے کئی ملکوں کی سیر کی۔ حج بیت اللہ ادا کیا اور مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ بھارت تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے خود تو اجمیر میں قیام کیا، مگر اپنے خلیفہ اور جانشین کو دلی میں قیام کر کے اللہ کے بندوں کی خدمت کا حکم دیا۔ دلی کے مہرولی علاقے میں آپ نے قیام فرمایا اور اللہ کے بندوں کو اس کی محبت کی تعلیم دیتے رہے۔ سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید اور عقیدت مند تھا اور اکثر حکومت کے کاموں میں بھی مشورے کرتا تھا۔ حکومت کے کاموں میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر لوگوں کے کام کرانے کے لیے اکثر بادشاہ سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دلی کے مہرولی علاقے میں ہی بیتا اور اسی علاقے میں آپ کا انتقال ہوا۔ تاریخ و تذکرہ کی روایتوں کے مطابق آپ کو سیما کا شوق تھا اور عین محفل سیما کے دوران آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت قوال فارسی کا یہ شعر پڑھ رہے تھے
کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است.